کرپشن کر کے ایک آدمی پیسے لے کے کہاں آتا ہے؟ قبر میں تو نہیں جاتا، گھر پہ ہی واپس آتا ہے نا۔ جب وہ کرپشن کا پیسہ گھر پہ لے کے آیا، اس کے ماں باپ نے اس کو کیوں نہیں کہا کہ بیٹا تمہاری تو تنخواہ اتنی نہیں، جتنے تم اخراجات کر رہے ہو، جتنے تم پھل لے کے آ رہے ہو روزانہ، 4 کلو مہنگے 64 آم لے کے آ رہے ہو، یہ تو تمہاری تنخواہ کے اندر آ ہی نہیں سکتے۔ تم تو میٹر ریڈر ہو، تم تو جو ہے وہ گیس کے ملازم ہو، گیس کے شعبے کے، تمہارا تو جنا وہ چھوٹے درجے کے پولیس والے ہو تم، لیکن تم مہینے کا 1,00,000 روپیہ خرچہ کرتے ہو، تنخواہ تمہاری 26,000 روپے، تو یہ بقیہ پیسے کہاں سے پورا کرتے ہو؟ 100% قطعی طور پہ وہ حرام کھا رہا ہے، کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، اس کو خزانہ تو نہیں ملے گا اس کو، تو وہ حرام کھا رہا ہے۔ اس کے ماں باپ کو کیا نہیں پتا کہ ہمارا بچہ حرام کما کے لا رہا ہے؟ کیا اس کی بیوی کو نہیں پتا کہ یہ جو میرے رنگ برنگے سوٹ آ رہے ہیں اور میرے رنگ برنگے جوڑے اور جوتے آ رہے ہیں اور جناب یہ سارے جناب وہ ornaments آ رہے ہیں اور سارے زیورات آ رہے ہیں، یہ سارے حرام کی کمائی کے ہیں؟ کیا اس کی اولاد جو بڑے جناب چوڑی ہو کے پھر رہی ہے اور بڑے اچھے اسکول میں پڑھ رہی ہے، وہ بچوں کے اسکول کی فیس اس کے باپ کی تنخواہ سے زیادہ ہے؟ وہ جہاں وہ بچے پڑھ رہے ہیں وہاں کے اسکول والوں کو نہیں پتا کہ یہ کس کی اولاد ہے اور یہ اتنی فیس کہاں سے دے رہا ہے؟ کیا وہ اسکول والے کبھی بچوں کو تھوڑا سا کوئی شرمندہ کرتے ہیں؟ کیا ان کی تربیت کرتے ہیں؟ نہیں، ان کو اپنی اسکول کی فیس ہے کہ بھائی پیسے مل رہے ہیں ہمیں۔ تو ماں باپ جب اولاد کی حرام کمائی کھانے کے لیے خوش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب بیوی اپنے تعیشات کی خاطر شوہر کی حرام کمائی کے اوپر خاموش ہے، جب اولاد نے آواز نہیں اٹھانی، جب اس کے رشتہ دار بھی بڑی آؤ بھگت کر کے اس کے مل رہے ہیں کہ جناب یہ پیسے والا ہے، اگرچہ حرام ہی کھاتا ہے، پیسے والا اگرچہ حرام ہی کھاتا ہے، وہ اس کے پیسہ ہونے والے کی وجہ سے اس کی عزت کر رہے ہیں، تو جب معاشرہ سارا ایک دوسرے کے کوڑ کو چھپانے پہ لگا ہوا ہے تو پھر معاشرے میں کہاں سے تربیت ہوگی؟ پھر تربیت نہیں ہو سکتی۔